بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصی جو عام طور پہ ہم تصویر دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مسجد اقصی ہے، بلکہ یہ غلط ہے۔ مسجد اقصی صرف اسی عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی کا احاطہ اور اس کی زمین دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی مسافت یعنی اس کا اسکوائر میٹر جو ہے وہ 14,04,000 اسکوائر میٹر ہے۔ جو ہم گنبد نما مسجد دیکھتے ہیں اور عمارت دیکھتے ہیں، اسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، دا ڈوم آف راک کہتے ہیں، یعنی چٹان کا گنبد۔ یہ عمارت عبد الملک بن مروان نے بنوائی ہے۔ جو عمارت ہم دیکھتے ہیں، یہ گولڈن ڈوم جو ہم دیکھتے ہیں، اس کو عبد الملک بن مروان نے بنوایا ہے۔ یہ عمارت ایک چٹان کے اوپر بنائی گئی ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے کہ یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جب آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا گیا، اور وہاں پر نبیوں کی امامت کرنے کے بعد جب آپ کا سفر آسمان کی طرف شروع ہوا، تو سب سے پہلے جس چٹان سے آپ کا آسمان کی طرف سفر شروع ہوا، تو اس چٹان کے اوپر ہی یہ عمارت بنائی گئی ہے، جسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ یہ چٹان جب بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا تو اس پر یہود کا قبضہ تھا، اور یہود اس پر غلاظت رکھتے تھے اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا، تو اس کے بعد اس چٹان کی صفائی کی اور وہاں پر ایک مسجد بنوائی۔ اسی کی تجدید اپنے وقت میں عبد الملک بن مروان نے کی، اور ایک گنبد نما عمارت مسجد کی شکل میں بنوائی۔ یہ جو گنبد بنی ہوئی ہے، جو گولڈن کلر میں ہے، اس میں 200 کلو سونے کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہی عمارت ہم کو مسجد اقصی کے نام پر دکھائی دیتی ہے۔ یہ عمارت جو ہم دیکھتے ہیں، یہ مسجد اقصی کا ایک جز ہے۔ یہ پورا مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ ایک عمارت کا نام مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ پورے احاطے کا نام جو چاروں طرف سے دیواروں سے گھری ہوئی ہے، اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ اس احاطے کے اندر قبۃ الصخرہ بھی ہے، اور الجامع القبلی بھی ہے، اور اسی طرح سے مصلی مروانی بھی ہے، اور مصلی باب الرحمہ بھی ہے، اور دیگر عمارتیں بھی ہیں جو مسجد اقصی میں شامل ہوں گی۔ یہاں تک کہ وہاں کے میدان، اس احاطے کے میدان اور باغات، نہریں، درخت، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد کا اندر کا حصہ اور اوپر کا حصہ دونوں مسجد اقصی میں شامل ہیں۔ یعنی ان سب چیزوں کو ملا کر ہم اس کو مسجد اقصی کہیں گے، نہ کہ قبۃ الصخرہ کو مسجد اقصی کہیں گے۔ آپ کو یہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مسجد اقصی پورے احاطے کا نام ہے، نہ کہ صرف قبۃ الصخرہ کا یا الجامع القبلی کا۔ یہ مسجد اقصی، اس کے تعلق سے قرآن میں ایک آیت آئی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ اس جگہ میں ہم نے برکتیں عطا کی ہیں، جس کے ارد گرد میں ہم نے برکتیں عطا کی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں۔ اس جگہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت برکتیں عطا کی ہیں۔ یہ انبیاء کا مسکن بھی رہا ہے، بہت سارے انبیاء کا یہاں نزول ہوا ہے، اور انبیاء کو بعثت ملی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ولادت یہیں پر ہوئی تھی، اور اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج کا سفر جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آسمان کی طرف جو راستہ ہے، یعنی آسمان میں داخل ہونے کا راستہ جو ہے، وہ مسجد اقصی کے سامنے ہے، یعنی جسٹ اوپر میں دروازہ ہے آسمان میں داخل ہونے کا۔ تو اس وجہ سے بھی اس زمین کی بہت زیادہ حیثیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں۔ اس جگہ کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے،
तीन नाम तो बहुत ही अहम हैं, जैसे अलबैतुल मुक़द्दस है जिसका मतलब है मुबारक घर। इसी तरह से बैतुल मक़दिस है कि अल्लाह के नबी ने अपने बयानात में और अपने इरशादात में बहुत ज़्यादा जगहों पर बैतुल मक़दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जब एक हदीस शरीफ में है दखलतु अना व जिब्रील बैतुल मक़दिसी, कि मैं और जिब्रील एक ही साथ बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए और हम में से हर कोई ने 2 रकात नमाज पढ़ी। इसी तरह से कुरान में इसको मस्जिद अक्सा के नाम से जिक्र किया गया है, अल मस्जिदुल अक्सा, कि मस्जिद के माना तो मस्जिद आते हैं, अल अक्सा के माना दूर के आते हैं। यानी दूरी इस एतबार से है कि मस्जिद हराम से जिस मस्जिद की तरफ कूच करने में और वहाँ जाकर इबादत करने में फजीलत बताई गई है, उस एतबार से ये मस्जिद दूर है। यानी मस्जिद हराम से मस्जिद नबवी नज़दीक है और मस्जिद अक्सा दूर है। कुरान शरीफ में इसको मस्जिद अक्सा कहा गया, अल मस्जिदुल अक्सा, और हदीस शरीफ में बैतुल मक़दिस और अल बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है। शुआरा आमतौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहूद इस जगह को जबलुल हैकल कहते हैं। ये वो जगह है जो दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पे मस्जिद कायम हुई। सबसे पहले दुनिया में जो मस्जिद कायम हुई वो मस्जिद हराम है और दूसरे नंबर पे जो है वो मस्जिद अक्सा है। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? तो आपने फरमाया मस्जिद हराम। फिर पूछा गया कौन सी है? तो आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। तो फिर सवाल किया गया कि इन दोनों में कितने दिनों का फासला है? तो आपने फरमाया 40 साल। और इसको क़िबला होने का शरफ भी हासिल है, यानी पहले इस्लाम में क़िबला मस्जिद अक्सा ही था। इसको इस्लाम में पहला क़िबला होने का शरफ भी हासिल है। फिर मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरे नंबर की जो फजीलत है वो मस्जिद अक्सा को हासिल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने की फजीलत और सवाब जो है वो 1 लाख दी जाती है, और मस्जिद नबवी में 1000 और मस्जिद अक्सा में 500। अहम और मुबारक मकाम है और मुक़द्दस जगह है जिसको अल्लाह ने अपने फजल से फजीलत अता की है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तीनों मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।